سنن الترمذی کی روایت نمبر 2417 ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن امورہ فیما افناہ۔ پھر حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے ابن آدم کے قیامت کے دن اس وقت تک قدم نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اسے سوال نہ کیا جائے کہ اس کو جو اللہ نے عمر عطا کی تھی اس کو اس نے کہاں خرچ کیا، وعن علمہ فیما فعل، اور جو اللہ نے اسے علم عطا کیا اس پر اس نے کتنا عمل کیا، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفق، اور اللہ رب العزت یہ سوال کرے گا کہ جو مال میں نے تمہیں عطا فرمایا، جو تمہارے پاس مال تھا اسے کہاں سے کمایا اور اسے خرچ کہاں کیا، اور اللہ رب العزت چوتھا سوال کرے گا وعن جسمہ فیما ابلاہ، اور جو اس کا جسم جو اللہ نے تمہیں عطا کیا تھا اسے کہاں کھپایا۔ اب یہ 4 سوال ایسے ہیں کہ اگر ہم ان پر غور کریں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم جب اللہ رب العزت ہم سے سوال کرے گا تو ہمارا معیار کہاں ہوگا اور ہم اللہ کو کس طرح جواب دیں گے۔ اللہ نے ہمیں عمر عطا کی، اللہ نے ہمیں جوانی عطا کی، اللہ نے ہمیں جسم عطا کیا، طاقتور جسم عطا کیا، آیا کہ وہ جسم ہم اللہ کی اطاعت کے اندر خرچ کرتے ہیں یا چوراہے پر کھڑے ہو کر اپنی اس جوانی کو ضائع کرتے ہیں؟ آیا کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں بلاوا آتا ہے، نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، تو ہم اپنے اس جسم کو جو اللہ کی عطا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے اسے جھکا دیتے ہیں یا اکڑے رہتے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف سے بلائے جانے والی آواز پر کوئی اثر نہیں رہتا، ہم اس پر کوئی کان نہیں دھرتے، ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی؟ اور جو اللہ رب العزت نے ہمیں علم عطا کیا، اب علم سے مراد یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اس کے باوجود ہم عمل نہیں کرتے، تو جب اللہ رب العزت قیامت کے دن ہم سے یہ سوال کرے گا کہ تمہیں پتہ تھا، تمہیں اس چیز کا علم بھی تھا لیکن اس کے باوجود تم نے اس پر عمل نہیں کیا، تو ہم وہاں پر اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ کہ ہمارے پاس کوئی ایسا جواب ہوگا کہ ہم جواب دے کر اپنی خلاصی کرا سکیں؟ اس وقت تک تو ہمارے قدم نہیں ہٹ سکیں گے جب تک ہم اس کا جواب نہ دیں۔ ہم سے جب یہ سوال ہوگا تو وہاں پر ہمیں شرمندگی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت جب ایک اور سوال کرے گا کہ جو تمہارے پاس مال تھا اسے کہاں کمایا، کہ آیا کہ جو مال کمانے میں تم نے حلال حرام کی تمیز رکھی یا نہیں رکھی، لوگوں کا حق کھایا، بیٹیوں کا حق کھا گئے وراثت پر، جب والدین فوت ہوئے بیٹیوں کا حق دینا تھا تو تم نے ان کا حق دیا یا اس پر قبضہ جما کر بیٹھ گئے اور انہیں حق نہیں دیا؟ اگر حق نہیں دیا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر ہم اگر مال کمائیں گے قیامت کے دن کیسے جواب دیں گے؟ تو یہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے یہ جو حدیث کے اندر حکم ارشاد فرمایا، یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ تاکہ ہم ان کو سمجھیں، اس بات کو پڑھیں اور پھر اس پر عمل کریں کہ ہم سے یہ سوال کیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں پر بھیجا اور اس کے بعد ہم سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ سوال نہیں ہوں گے انسان اپنا قدم نہیں ہٹا سکے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی آخرت، اس دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔